السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کمپوزٹ اردو تعارف اردو 8ویں جماعت کے تدریسی سلسلے کی پہلی کڑی میں آج ہم پڑھیں گے حمد۔ اس حمد کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حمد کے معنی بتا دوں کہ حمد اللہ کی تعریف میں کہی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ تو ہم اس حمد کی شروعات کرتے ہیں پہلی بات سے۔ اس دنیا کے بنانے والے کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کا بنانے والا ہے، خالق کائنات ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے لفظ ہے کائنات۔ کائنات کو آپ انگریزی میں یونیورس کہتے ہیں اور اسے ہندی مراٹھی کے اندر برہمانڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آسمان ہے، تارے، ستارے، سورج، چاند، یہ تمام چیزیں، پھر دنیا کے اندر موجود تمام چیزیں، ان کو دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے کتنی بہترین انداز میں، کتنے اچھے انداز میں ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہاں موجود ہر چیز اس کی حکمت اور کاریگری کا ثبوت ہے۔ یہاں پر جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی حکمت کو آپ وزڈم کہتے ہیں، حکمت، کاریگری، کاریگری کہتے ہیں آرٹ یا فنکاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اللہ کی کاریگری فنکاری کا ثبوت ہے، اس کا پروف ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا گریٹ ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ خدا کی بے شمار نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے لفظ خدا استعمال کیا گیا، یہ فارسی کا لفظ ہے، خدا کے لیے بولا یعنی اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذاتی نام ہی سے اللہ کو مخاطب کریں یا اللہ کے لیے ذاتی نام استعمال کریں یا اللہ کے صفاتی نام استعمال کریں جیسے رزاق، رحمان، رحیم وغیرہ۔ دیگر زمانوں میں بھی اللہ کو الگ الگ ناموں سے بلایا جاتا ہے جیسے گاڈ، پرمیشور، برہما وغیرہ، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کا تذکرہ کریں تو وہ اللہ کے ذاتی نام سے یا اس کے صفاتی نام سے اس کا تذکرہ کریں۔ لیکن یہاں پر چونکہ خدا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، خدا کی بے شمار نشانیاں، بے شمار انکاؤنٹیبل نشانیاں، سمبلز، اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر ہم اس کی عظمت کے معنی ہوتے ہیں گریٹنس، اور بڑائی بھی انہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، عظمت اور بڑائی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ قائل ہونا یعنی ایگری ہونا، ہم ایگری کرتے ہیں کہ اللہ واقعی عظیم ہے، گریٹ ہے۔ خدا نے انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی۔ دیکھیے ہم بھی اللہ کی کریشن ہیں اور ہماری طرح سے اور بہت ساری کریشنز اللہ کی یہاں موجود ہے، لیکن تمام اپنی کریشنز کے اوپر، تمام مخلوقات پر اللہ نے ہم کو برتری دی، ہم کو بڑا بنایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، دی بیسٹ کریشن بنایا۔ تو اس اعزاز پر، اعزاز کے معنی ہوتے ہیں آنر، یہ جو آنر اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے انسان ہونے کے ناطے، اس اعزاز پر ہمارا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس آنر پر ہم اللہ کو تھینکس کہتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ شکر کے جذبات، جو شکر کا جو تھینکس کے ایموشنز ہے اس سے لبریز ہونا یعنی بھر جانا، فل ہو جانا، لبریز ہو جاتا ہے۔ ذیل کی حمد میں شاعر نے روزمرہ زندگی میں اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے۔ ابھی ہم جو حمد پڑھنے جا رہے ہیں ذیل کی حمد میں،
شاعر نے روزمرہ زندگی کہتے ہیں ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی میں اللہ کی نعمت اللہ کے جو انعامات ہم پر ہیں، تو نعمتوں اور نشانیوں جو سمبلز ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے اور اللہ کی تعریف جو ہے کی ہے۔ جان پہچان دیکھتے ہیں۔ مظفر وارثی کا پورا نام محمد مظفر الدین صدیقی تھا۔ وہ 23 دسمبر 1933 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میرٹھ یہ یو پی کا ایک مقام ہے، یہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا، شاعری لکھتے بھی تھے، بچپن ہی سے شوق تھا شاعری کا۔ انہوں نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی۔ اب لفظ طبع اصناف ہے تو اصناف صنف کی جمع ہے۔ صنف کہتے ہیں حصہ نظم کی ذیلی قسم یا حصہ نثر کی ذیلی قسم، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سب ٹائپ آف پوئٹری سیکشن یا سب ٹائپ آف پروز سیکشن۔ جیسے اگر ہم نظم کے اندر دیکھیں گے تو حمد ہے، نعت ہے، اسی طریقے سے غزل ہے، مرثیہ ہے وغیرہ۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے اندر طبع آزمائی کی کوشش کی، اس کو لکھا، لیکن انہیں حمد اور نعت اور منقبت نگاری سے خاص شغف تھا۔ اب حمد اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں، نعت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں، اور منقبت کسی بزرگ کی تعریف میں لکھی ہوئی جو نظم ہے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ نگاری کہتے ہیں لکھنا۔ تو انہوں نے یہ تینوں کی تعریف کے اندر نظمیں لکھی۔ اس سے ان کو خاص شغف تھا۔ خاص شغف مطلب اسپیشل انٹرسٹ ان کا یہ تین قسموں کے اندر تھا، تین ٹائپ آف پوئٹری کے اندر تھا جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے کئی مجموعے شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ اب مجموعہ جو ہے تو یہ سیٹ کو کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شاعر 50-60 نظمیں حمد یا نعت لکھ لیتا ہے تو وہ اس کو ایک سیٹ بنا لیتا ہے، اور سیٹ بنانے کے بعد میں اس کو ایک بک کی شکل دیتا ہے، اس کو بک بناتا ہے اور اس کو ایک ٹائٹل دیتا ہے، ایک عنوان دیتا ہے اور اس کو پبلش کر دیتا ہے۔ شائع ہونا، پبلش ہونا۔ تو شائع بھی ہوئی، مقبول بھی ہوئی۔ مقبول ہونا ایکسیپٹ کیا جانا، لوگوں نے اس کو قبول کیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا، مقبول ہوئی۔ ان سیٹ آف پوئٹریز کے اندر، ان شاعری کے مجموعوں کے اندر الحمد، لا شریک، باب حرم، کعبہ عشق، یہ نام ہیں ان کی کتابوں کے، وغیرہ اہم نام ہیں۔ ذیل کی حمد ان کے مجموعے کلام باب حرم سے لی گئی ہے۔ یہ جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں حمد، تو یہ باب حرم نام کا ان کا ایک مجموعہ ہے، اس سے یہ لی گئی ہے۔ 28 جنوری 2011 کو ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم حمد دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا یہ جہاں تو نے پیدا کیا، شکر تیرا کریں کس طرح ہم ادا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تو نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اگر کتنا بھی شکر ادا کریں تو تیرا شکر ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہم کس طرح شکر ادا کریں، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ زمین یہ فلک سب میں تیری جھلک۔ یہاں پر زمین کے معنی لینڈ کے ہوتے ہیں، فلک کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں، یا جس کو آپ اسکائی کہتے ہیں یا آکاش کہتے ہیں۔ تو یہ زمین یہ فلک سب میں تیری جھلک، مطلب اے اللہ رب العزت زمین سے لے کر آسمان تک تیری جھلک، تیری کاریگری، تیری فنکاری، تیرا آرٹ دکھائی دیتا ہے، لیکن سب سے لیکن جدا اے خدا، اے خدا، لیکن اے اللہ رب العزت تو الگ ہے، سب سے علیحدہ ہے، تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، اور یہ تو خالق ہے، تو کریٹر ہے، اور یہ ساری چیزیں کریشن ہے۔ اب یہاں پر اس پہلے بند میں دیکھیے 4 لائن کا ایک بند ہے جس کو آپ انگریزی میں سٹینزا کہتے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ جہاں اے خدا یہ جہاں تو نے پیدا کیا، شکر تیرا کریں کس طرح ہم ادا۔ کیا اور ادا یہ سیم ساؤنڈ کے الفاظ ہیں، اس کو آپ انگریزی میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، اردو میں اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو کیا، ادا اور خدا یہ 3 قافیے یہاں پر موجود ہیں۔ شاعر پھر کہتا ہے اگلے بند میں، اگلے سٹینزا میں، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت
ہر جو مارننگ ہے، ہر صبح جو ہے وہ نئے ڈھنگ سے پیدا ہوتی ہے، نئے انداز کے اندر نکلتی ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ تیری کاریگری کے تحت ہے۔ لفظ سحر، سحر کے معنی مارننگ کے یا صبح کے ہوتے ہیں، جبکہ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، یہی املا ہے، سحر۔ سحر کے معنی میجک کے یا جادو کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی سحر زدہ ہو گیا، مطلب اس پر جادو ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ سحر ہے، سحر کے معنی مارننگ کے ہوتے ہیں۔ تو ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، مطلب ہر صبح نئے ڈھنگ سے پیدا ہوتی ہے، سبزہ و گل کھلیں سی نئے سنگ سے۔ جس طرح تیری کاریگری، تیرے آرٹ کی کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے ہر سحر نئے انداز میں پھوٹتی ہے، ایسے ہی تیری ہی کاریگری ہے، تیری ہی فنکاری ہے کہ پتھروں کے اندر سے سبزہ اور پھول نکل آتے ہیں۔ سبزہ مطلب گرین گراس، گھاس جو ہوتی ہے اس کو سبزہ کہتے ہیں، اور گل کہتے ہیں پھول کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی پتھروں سے بھی جو ہے یہ پھول اور گھاس نکل کر آتی ہے۔ سینہ سنگ، سرفیس آف اسٹون اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو پتھروں کے سینے سے بھی تو سبزہ اور گل کو نکال دیتا ہے، جو ظاہر سے ناممکن بات لگتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے لیے ممکن ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو تجھے ڈھونڈتا ہے، جو تجھے تلاش کرتا ہے، تو اس کو مل جاتا ہے۔ جستجو کرنا مطلب تلاش کرنا، تو سرچ کرنا۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو اس کو مل جاتا ہے۔ جو جستجو کرتا ہے وہ تجھے پا لیتا ہے۔ سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ رب العزت تو سب کا رہنما ہے، سب کا رہبر ہے، اے اللہ رب العزت سب کو راستہ دکھانے والا تو ہے۔ اب دیکھیے اس اسٹینزا کے اندر رنگ اور سنگ یہ دو قافیے استعمال کیے گئے ہیں یا رائمنگ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں۔ اگلا اسٹینزا دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اس کی اور اللہ کی جو روشنی ہے، اس کے جو نشان ہیں، یہ چاند اور سورج ہے، تارے ہے، آسمان کے اندر بکھرے ہوئے جتنے بھی ستارے ہیں، وہ سب اللہ کی روشنی کے نشان ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند سورج تیری روشنی کے نشان، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے اور یہ بڑی بڑی چٹانیں ہیں، یہ تیری قدرت کی، تیری گریٹنس کی اور تیری کریٹیوٹی کی گواہی دیتی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ تو واقعی جو ہے گریٹ ہے، یہ ہم کو بولتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت کیا جانور، کیا آدمی، دنیا کی ساری مخلوقات تیری حمد کر رہے ہیں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ کہتے ہیں کہ جانور بھی، آدمی بھی اور اس کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہے، سب کی سب تیری حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ حمد اور ثنا دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ حمد اور ثنا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا۔ اگلے اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے۔ دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا خلافت، خلافت کے معنی ہوتے ہیں نیابت، اس کو آپ انگریزی میں ڈیپوٹائزیشن کہتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت نے ہم کو اپنا ڈیپوٹی بنایا ہے، یہاں پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا اور یہاں پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، یہ اللہ نے ذمہ داری ہم کو دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، مطلب اللہ نے اپنی خلافت دی کہ بھئی یہ قانون میں رہیں، ان قوانین کو تم لاگو کرو۔ تو تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو نے اپنی خلافت تو مجھے دے دی ہے، یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا آنر ہے، یہ تیرا بہت بڑا احسان مجھ پر ہے، لیکن اب میں تجھ سے ایک اور چیز مانگ رہا ہوں کہ مجھے شوق سجدہ عنایت کر، مطلب مجھے سجدہ کرنے کا شوق عنایت کر، یا مجھے عبادت کرنے کا شوق عنایت کر، تاکہ میں تیری عبادت کرتا رہوں، تیرے سامنے سجدہ کرتا رہوں، اور پھر
شاعر کہتا ہے کہ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا، یعنی میرا جو سر ہے وہ تیری دہلیز پر، تیری چوکھٹ پر، تیری ڈور سل پر، دہلیز کے معنی ڈور سل کے ہوتے ہیں، جھکا رہے، خم رہنا جھکا رہنا، تیری دہلیز کے اوپر میرا سر جھکا رہے، میری یہی تجھ سے التجا ہے۔ اور یہاں پر شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ میرا سر کہیں نہ جھکے، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، میں تیرے ساتھ میں تیری توحید کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، اور صرف تیری ہی حمد کرنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہی التجا ہے کہ تو مجھے شوق سجدہ بھی عنایت کر اور میرا سر صرف تیرے سامنے جھکا رہے۔ اس حمد سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کو کائنات کے اندر موجود چیزوں کے اوپر توجہ دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی آن لائن تعلیمی ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے اسی طرح کے تعلیمی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، گھر پر رہیے گا، محفوظ رہیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔